سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ لائبلٹیز کا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک بجلی کا بل اتارنے کے لیے گھر کے 61 تک وہ بیچ کے یہ بجلی کے بل اتار رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ سیاسی جماعتیں جو آنے سے پہلے 200 یونٹ 300 یونٹ کا نعرہ لگاتے تھے؟ کس تاجر نے کہا ہے، کس بزنس مین نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر کوئی اس کا لائے عمل بتائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشاد شیخ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو سنگین ترین مسائل کا سامنا ہے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی ہے، جس نے پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ بجلی کے بل جو ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ زندگی اور موت کا یہ مسئلہ ایسا بن چکا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور 2 ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ کے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی ریلیف دے۔ ان انتہائی سنگین موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تاجران اتحاد گروپ آل پاکستان محمد ابو بکر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے ان سے ان سنگین نوعیت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ اور یہ ایک بڑے اہم مسائل ہیں جس میں ہماری اس ٹائم پوری قوم، پورا پاکستان جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، مگر انفارچونیٹ ان مسائل کے اوپر کسی بھی شخصیت کی میں نے ابھی تک کوئی گرفت نہیں دیکھی، کسی کی بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا، کسی کا کوئی ایسا سٹینس نہیں دیکھا کہ جس نے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے ان مسائل پہ ڈٹ کے جو ہے وہ بات کی ہو۔ ابھی تک صرف جماعت اسلامی کو اور ان کے جان بازوں کو، ان کے مجاہدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو ابھی عوام کی ان ساری تکالیف کو محسوس کرتے، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی تکلیف کو، کسی کے مسائل کو محسوس نہیں کر سکتے، تب تک آپ وہ اس درد کو کیسے آپ جانچیں گے اور بھانپیں گے؟ وہ ساری چیزوں کو بھانپتے ہوئے وہ آج سڑکوں پہ تنو تنہا جو ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی پکچرز بھی کافی وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کن کے لیے نکلے ہیں؟ وہ پاکستانی عوام کے لیے نکلے ہیں۔ اور ابھی جو پاکستان کے مسائل ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا، سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ لائبلٹیز کا ہے۔ کسی بھی ایک مڈل کلاس بندے کے لیے اس ٹائم اپنی ضروریات زندگی جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح سے لے کر رات تک جدوجہد کر رہا ہے، اور اس سے اپنے گھر کا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا تک پورا نہیں ہو رہا۔ یہ اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں، یہ جتنے بھی بجلی کے بل ہیں، جو ٹیکسز ہیں یا اور کوئی دیگر جو لائبلٹیز ہیں، ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اوپر لائبلٹیز تو ہوتی ہیں، ایک گھر کی، ایک پورے خاندان کی۔ تو یہاں تک بھی دیکھنے کو جو ہے، کیونکہ میں معاشرے میں موو کرتا ہوں اور دوسرے شہروں میں بھی آنا جانا ہے، تاجر کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں، عام عوام میں بیٹھتا ہوں، اور جب وہ اپنا درد بتاتے ہیں، جب اپنا دکھ بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں، تو خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ ایک بجلی کا بل اتارنے کے لیے جو دیکھیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، اسی طرح کی جو ہماری جو دوست ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کی بھی جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ ان کی چیزیں گھر کے 61 تک وہ بیچ کے یہ بجلی کے بل اتار رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے۔ کہاں گئی وہ سیاسی جماعتیں جو آنے سے پہلے 200 یونٹ 300 یونٹ کا نعرہ لگاتے تھے؟ کہاں گئی وہ سیاسی جماعتیں جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے تھے؟ آج سب وہ لوگ، وہ تمام شخصیات، وہ تمام مافیا آج گھر میں چین کی نیند سو رہا ہے۔ اور جائیں، نکل کے دیکھیں، اپنے بستیوں میں جائیں، یہ شہر جائیں، نگر جائیں، کوئی بھی بندہ کسی بھی سکون، ایک چھوٹی سی جو سکون کی لہر ہے وہ بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں کافی کرٹیکل جو چیزیں جو ان سے وہ اختیار کر چکی ہیں اپنی شکل، اور اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ بینگ اے پاکستانی، ہمیں کسی سیاسی جماعت کو میں نہیں لائک اور ڈس لائک کہوں گا اس ٹائم، یہ ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے۔
اب اس میں دو سب سے اہم جو چیز ہے جو میں آؤں گا اس پہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے میں اس پہ بھی آؤں گا کہ وہ کس طرح ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو ہماری عوام ہے, جو ہماری تاجر برادری ہے, اس کو کس طرح وہ جونکوں کی طرح چپکے ہوئے ہیں اور ان کا خون چوس رہے ہیں اور خون پی رہے ہیں. حکومت کو اس وقت سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے اور ریونیو کے حصول کے لیے حکومت مختلف قسم کے ذرائع استعمال کر رہی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے تاجروں پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا رکھا ہے اور کچھ چیزیں جو ٹیکس سے مستثنیٰ تھیں ان کو 5th شیڈیول سے نکال دیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تاجر حکومت کا ساتھ دینے کی بجائے ٹیکس دینے سے انکاری ہیں اور اس کے خلاف اپنی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں, سڑکوں پر آ رہے ہیں اور ٹیکس نہ دینے کا کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ کا بہت اہم کوشچن ہے جی. یہ تاجر برادری نے باشمول میں بھی ایک بزنس مین ہوں, ہم نے کبھی بھی اپنے ریاست سے یا کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی جو ہمارے ادارے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا کہ ہم ٹیکس آپ کو نہیں دیں گے. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ بزنس مین ہی کوئی بھی آفت ہو, کوئی بھی پریشانی پاکستان پہ آئے, اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, وہ سیلاب ہے, وہ زلزلے ہیں, وہ کچھ بھی ہے, تو ہمیشہ تاجر برادری ہمیشہ ایک قدم آگے رہی ہے. اور ٹیکس کی بات جو ہے, کس تاجر نے کہا ہے, کس بزنس مین نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, مگر کوئی اس کا لائے عمل بتائیں, اس کے کوئی ایس او پیز بتائیں, وہ بتائیں کہ ہمارا ٹیکس کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کس کس جگہ پہ ہمارا ٹیکس جو لگ رہا ہے ہماری جو عوام ہے اس کو بیسک ضروریات زندگی میسر نہیں ہے. جو بزنس مین کمیونٹی ہے اس کو شیلٹر کہاں پہ دیا جا رہا ہے؟ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ ایک انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہماری شپمنٹ جون سی ہیں وہ ابھی تک کراچی کی بندرگاہ پہ پھنسی ہوئی ہیں. آپ شرح سود دیکھیں وہ کتنا بلند ہو چکا ہے, اور کون سے ٹیکس آپ تاجر برادری پہ لگانا چاہتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ایک دم سے نکلیں, تمام انڈسٹری کو تالے لگائیں اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا یا کوئی کاروبار نہیں ہوگا. خدا را یہ بزنس کمیونٹی ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس نے ہی ملک کو بچانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کما کے دینا ہے. آپ انہی کو جب ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا جو ایک پہاڑ ہے وہ کھڑا کر دیں گے تو یہ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ کی ایکسپورٹ اس ٹائم ڈیڈ ہو چکی ہے, امپورٹ ڈیڈ ہو چکی ہے. ہمیں کوئی چیز اگر پروڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چیزیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. ہماری 65% یوتھ ہے. میں ہمیشہ اپنی تقاریر میں, ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں نے یوتھ کو اس لیے یہ حکومت بالا جو ہے ہمارے جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے سامنے میں ضرور رکھتا ہوں کہ 65% یوتھ ہے. آپ اس کو اگر یوٹیلائز کریں, آپ دیکھیں گے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا اور اس کی اکانومی کی ضامن بھی ہوگی. اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں اگر اس کو بزنس کو پروموٹ کیا جائے, ان کو ایسے پلیٹ فارم دیے جائیں, تو میرا نوجوان, اس ملک کا نوجوان, اس پاک دھرتی کا نوجوان کسی سے کم نہیں ہے. چیئرمین صاحب, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی ایمانداری اور دیانت سے نبھاتی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ہزاروں جوان جو ہیں وہ جام شہادت بھی نوش کر چکے ہیں. اس کے باوجود کچھ طبقات ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوج اور عوام کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاک فوج, پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور ہم پہ یہ لازم ہے, یہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت, ان کی ڈگنیٹی, ان کی شہرت میں ذرا بھی رتی برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. اچھے برے اشخاص, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, اور کچھ بلیک شیپس, کچھ اور اس طرح کے شر پسند عناصر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے حلقہ باب میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے, آپ ملکی سطح پہ چلے جائیں تو اداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں, اور عوام میں جو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں.
مگر یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو ہماری سلامتی، ہماری بقا، پاکستان کے تحفظ، اور جنہوں نے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم آج اپنے گھر کے اندر چین کی نیند جو ہے وہ اپنی پاک فوج کی وجہ سے جو ان سے ہے وہ آرام سے سوتے ہیں. اور جو ایسے شر پسند عناصر ہیں وہ پاکستان میں کہاں سے انجیکٹ کیے گئے، وہ کیسے انجیکٹ ہوئے، جنہوں نے ہماری یوتھ میں، ہمارے لوگوں میں، اتنے معصوم لوگ تھے کہ ان میں یہ چیزیں جو ان سی ہیں وہ انجیکٹ کی کہ ہماری پاک فوج کو نشانہ بنایا اور ان کے لیے زہر اگلا. آج دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ بھرمار لگی ہوئی ہے. اور میں آپ کے چینل کے تواصل، اس پوڈ کاسٹ کے تواصل سے میں ہر شہری سے، اپنی یوتھ سے، اسٹوڈنٹ سے، پاکستان میں رہنے والے ہر ایک شخص سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارا پاکستان مضبوط ہے، ہمارے بارڈر مضبوط ہیں، تو وہ ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں، ہمیں انہیں ریکٹیفائی بھی کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک جو سولجر ہے وہ ایسے ہی سولجر بن جاتا ہے، ایسے کمانڈو بن جاتا ہے؟ ہم اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے، اپنی ان کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں. ایک وہ ماں جس کا بیٹا ایک فوجی ہے اور ایک فوج میں ہے، وہ بارڈر پہ کھڑا ہو کے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں بسنے والے رہنے والے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہ بارڈر پہ کھڑا ہے اور وہ اپنے سینے پہ گولی کھاتا ہے اور وہ شہادت نوش کرتا ہے. تو کیا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے؟ آپ دیکھیں وہ قومیں برباد ہو گئی ہیں جنہوں نے اپنے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ قومیں برباد ہو گئیں، ان کے مقدر میں زوال اور ذلت جو ہے ان کا مقدر بنی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایسے شر پسند عناصر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہم اپنے تائیں جتنا بھی کام کر سکتے ہیں ہمیں اس ملک کے لیے کرنا ہے. یہ ہماری سونی دھرتی ہے، یہ ریاست ہماری ماں ہے. ہم نے اس ملک کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے بتائیں؟ آج اگر ہمارے پاسپورٹ کی باہر عزت نہیں ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے ہی کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ عزت میں کمی آئی ہوئی ہے. ہم نے ہر ملک کو اپنی عزت کے بارے میں بتانا ہے. اس طرح ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اپنا بزنس اسٹرانگ کریں، ہم ایجوکیشن کے سیکٹر کو مضبوط کریں، ہم اپنے تمام سیکٹرز کو مضبوط کریں، اور ہمارے ینگسٹرز اور ہم میں اتنی کیپیسٹی اور کتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں پھر انشاءاللہ پاکستان کا نام بھی ہوگا اور ہر بندہ بولے گا. آپ کو دوسرے ممالک سے یہ آوازیں آئیں گی کہ پاکستان جیسی دھرتی، پاکستان جیسے لوگ اور اتنے مضبوط اصحاب کے لوگ پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں. پاکستان کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں سنگین ترین چیلنج پاکستانی معیشت کی بدحالی ہے، جو دن بہ دن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ہمارے سیاستدان دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم معاشی بحران سے باہر آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو اس میں پھر ہمارے معاشرے پہ بھی وہ تاثر جاتا ہے، بزنس کمیونٹی پہ بھی تاثر جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارا بزنس بھی اس سے سفر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کا بھی تعلق ہوگا، میرا بھی تعلق ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں اور جو شخصیت ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. مگر جہاں پہ قوم کی بات آئے گی، جہاں پہ پاکستان کی بات آئے گی، وہاں پہ تعلق کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی ایک سائڈ پہ. تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں کہ جب انہوں نے آنا ہوتا ہے تو ان کا شور و غل اتنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا. کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارتا ہے، کوئی 200 یونٹ کا نعرہ مارتا ہے، کوئی پانی کا نعرہ مارتا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ گٹروں کے ڈھکنوں کے اوپر سیاست ہوتی ہے، گندے نالے جو ہیں ڈرین سسٹم اس پہ سیاست ہوتی ہے، ایک پودا لگاتے ہیں تو اس پہ سیاست ہوتی ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟
یہ ہم اپنی یوتھ کو, ہم جتنے اب ہماری جو عوام ہے ہم ان کو کیا تاثر دیں. اور یار ان چیزوں سے نکالو پولیٹیکل جماعت کو. میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کا جو ہمارے اندر فقدان ہے, جو کمیونیکیشن گیپ ہے, اس میں وہ اپنی عوام کو مضبوط کرے, اویئرنیس دے. یہ ڈھکن پہ, یہ گندے نالے کے اوپر پودا لگانے کے اوپر, کسی کمزور کو جو ہے وہ کوئی چیز آٹے کا تھیلا دینے کے اوپر جو ہے وہ سیاست, ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی ملک کس جگہ پہ جا چکا ہے. آئی ٹی میں اس ٹائم جو آپ کا پڑوسی ملک ہے بھارت, وہ بہت آگے جا چکا ہے. ان کی آپ جی ڈی پی دیکھیں, آپ ان کا بزنس دیکھیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی یوتھ کو اس ٹائم پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ایسے ایسے آئیڈیاز کو جنریٹ کر رہے ہیں. جو یوتھ ہے جن کے پاس ڈگریاں ہیں, یہاں پہ وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے, نوکری تک نہیں ہے. تو ان پولیٹیکل پارٹیز کی میں کیا بات کروں جن کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جب آتے ہیں تو وہ آپ کے پیٹ کو لیتے ہیں, آپ کی خوراک کو لیتے ہیں, آپ کے آٹے کے تھیلے سے سیاست کو شروع کرتے ہیں. جب صاحب اقتدار ہو جاتے ہیں, جب پاور اللہ پاک انہیں دے دیتا ہے, عوام کے ووٹوں سے ان کو پاور ملتی ہے, کیونکہ عوام تو وسیلہ بنتی ہے, اور جب ان کو پاور اور اقتدار ملتا ہے تو اس کے بعد اسی عوام کی وہ بوٹی بوٹی کرتے ہیں, اسی کا وہ نوچتے ہیں. اب میں اب کس کا نام لوں, اس لیے جو سیاسی پارٹیز ہیں, میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, میں اپنے فوج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو پروموٹ کریں. ایسے جو لوگ ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے, اس سونی دھرتی کے لیے اپنی جانیں تک نذرانے میں پیش کرنا چاہتے ہیں, اور ان ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں تاکہ وہ اویئرنیس دیں اور آ کے لوگوں کو مضبوط کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں باہر. آپ کوئی انڈسٹری لگائیں اور کوئی مطلب ایسے اقدامات اٹھائیں بزنس پرپس کے لیے, تاکہ جو عوام ہے وہ مضبوط ہو. اور ایک جو ہمارا MBA کیا ہوا, گریجویٹ کیا ہوا لڑکا ہے, اس کو اگر جاب نہیں ملتی تو اس کو زیادہ فخر محسوس ہو کہ میں بزنس کی طرف آؤں, تاکہ میں ملک کو سلامتی اور اپنی ملک کی اکانومی میں اہم کردار ادا کر سکوں. ان دنوں لاہور میں تاجروں کے حوالے سے ایک بڑی سرگرمی جاری ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن ہو رہے ہیں. یہ الیکشن 2 سال بعد ہو رہے ہیں. اس میں کتنے گروپ حصہ لے رہے ہیں؟ کون سا گروپ جو ہے وہ آپ کو مضبوط ترین نظر آ رہا ہے, جن سے تاجروں کی توقعات وابستہ ہیں, اور آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ دیکھیں جی, الحمدللہ مجھے کافی سال ہو گئے لاہور چیمبر آف کامرس, اور میں ایگزیکٹو باڈی ممبر ہوں پیاف کا. اور میں یہ چیز بالکل بڑا زبردست آپ نے کوشچن ہے, اس ٹائم کافی ہائی لائٹڈ ہے, اور کچھ مخصوص دھڑے جو ہیں وہ تاجر کمیونٹی کو تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ سیٹ کی جنگ ہے, اور اس میں تمام انڈسٹریل ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ہمارے لیے وہ باعث فخر ہے. اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کی آواز بلند کی ہے, ان کے مسائل کو عوانوں تک لے کے گئے ہیں. اور اس میں ایک نام ہے میاں انجم نثار صاحب. میاں انجم نثار ایک وہ شخصیت ہے, میں نے آج تک بزنس کمیونٹی میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی. اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ تاجر برادری ہو, وہ ٹریڈرز ہوں, وہ ہمیں کوئی انڈسٹریل ہو, ان کی آواز جو ہے ہمیشہ عوانوں تک وہ لے کے گئے ہیں, ان کے مسائل کا حل کیا ہے. اور انجم نثار جیسا لیڈر میرا نہیں خیال کہ یہ بہت کم مائیں ایسے سپوت اور ایسے جو ہے وہ فرزند جو ہے وہ جمتی ہیں. ان میں میاں انجم نثار صاحب کا ایک نام ہے. میرے وہ استاد ہیں, اور ان کی خدمات ہیں بے شمار ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے لیے, فیڈریشن کے لیے. ماشاءاللہ سارک تک وہ تو کراس دا بارڈر وہ اپنے اس جو تاجر ہے, جو ہمارا انڈسٹریل ہے, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. اور اس میں فہیم الرحمان سیگل صاحب کا نام ہے. پھر ہمارے ابھی ریسنٹلی عدنان خالد بٹ صاحب ہے, اور اس کے بعد ظفر اقبال چودھری صاحب ہیں, طاہر منظور صاحب ہیں, محمد علی میاں صاحب ہیں. یہ ایک بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے تاجر کمیونٹی کو سرو کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ ان کی آواز کو, ان کے مسائل کو اعلیٰ ایوانوں تک رکھا ہے. اور میں یہ 110% شور ہوں انشاءاللہ کہ تاجر برادری کا جو جھکاؤ ہے
اور جو ٹرسٹ لیول ہے، جو ان کے اندر جو ایک محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ انجم نثار اور حقیقی جو پیاف انجم نثار صاحب کی اس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ انجم نثار صاحب اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ الیکشن ون کریں گے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں مختلف مسائل ہیں، اسی تاجر برادری میں بھی مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے پلیٹ فارم سے پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا تو جو پیغام ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سیاستوں سے باہر نکلیں اور اپنے اقتدار، جو اللہ پاک نے آپ کو اقتدار دیا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، اس کا حساب ہوگا ایک دن. روز محشر کوئی آپ کا گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے کہ اس ٹائم میں بھوک اور افلاس سے مر رہا تھا اور ہماری وسیلے سے اللہ پاک نے آپ کو عزت دی تھی، تو اس ٹائم تم کہاں تھے. بس یہی پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اپنے آپ کو سرو کریں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چیئرمین تاجران اتحاد گروپ آل پاکستان محمد ابو بکر نے قوم کو درپیش مسائل کے حوالے پر انتہائی مدبرانہ گفتگو کی اور ان کے حل کے بارے میں بھی بتایا ہے. تمام سیاستدانوں کو اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر قوم کے مفاد کے لیے مل بیٹھ کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے قوم کو ریلیف ملے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.